आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो ऐसे 9 लोगों के हवाले से है कि जिनको रोजा बिल्कुल मुआफ है। वो कौन से लोग हैं, और अगर वो लोग रोजा छोड़ भी देते हैं तो उनको किसी किस्म का कोई भी रोजा छोड़ने पर कोई भी गुनाह नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो तुम लोग मैं आपसे जिक्र करूंगी। आपने वीडियो गौर और तवज्जो से सुननी है इंशाअल्लाह ताला। प्यारे सुनने वालों, प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए अच्छे और बुरे अमाल की जांच और पूरा पूरा बदला देने, नेकियों को इनकी नेकी पर इनाम और बुरों को इनकी बुराई पर सजा का वादा फरमाया है। और ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला का वादा जो है वो पक्का वादा होता है। एक रवायत के मुताबिक जर्रे के बराबर नेकी या एक रेत के जर्रे के बराबर बुराई करने की भी पूरी जजा और सजा मिलेगी। लेकिन अल्लाह पाक बहुत रहीम भी है, रहमान भी है, इसीलिए तो इसकी रहमत हमारे गुनाहों पर गालिब आ जाती है। अल्लाह पाक के अहकाम में दिन में 5 नमाजें अदा करने, रमजान के एक महीने के रोजे रखने हर बालिग मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह को अपनी मखलूक से इतना प्यार है कि वो अपनी मखलूक को किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहते। इसीलिए अपनी रहमत से इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने के सदके अल्लाह ताला ने 9 लोगों को रोजा रखने में रियायत और छूट दे दी है। हालांकि रब ताला फरिश्तों पर फख्र फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे की तरफ देखो, मैंने इसको दुनिया में इसकी कमजोर शहवात यानी खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला किया है, यानी रोजा रखने का हुक्म दिया, बस इसने इन्हें मेरी खातिर छोड़ दिया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि इसने जो लुकमा भी मेरी खातिर छोड़ा है, मैं इसे इसके बदले में जन्नत में दर्जात दूंगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है रोजा रखने के कितने फजाइल और बरकत हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर रहम करते हुए 9 लोगों को रोजा रखने की छूट और रियायत देते हैं। इरशाद बारी ताला है कुरान पाक में, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोजा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल बिल्कुल नहीं हो सकता। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे वो 9 लोग कौन से हैं कि अगर वो रोजा ना रखें तो इन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा, यानी इन लोगों को रमजान में रोजा ना रखने पर छूट दी गई है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो, अपने होशो हवास में हो, इस पर रमजान के रोजे फर्ज हैं, यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोजे रखना जरूरी है। अगर इनकी फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोजा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमजान के महीना में रोजा रखने की छूट दी गई है। ये 9 लोग रमजान के महीना में रोजा छोड़ सकते हैं। नंबर 1 पर बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोजा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है, ऐसे इंसान के लिए रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा आदमी जो बीमार है वो रोजा नहीं रखता है तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं है। अब ये जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से रोजा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि आज की जो वीडियो है यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को हो जाती हैं, जैसे कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी जुकाम लग गया, इस पर इसने रोजा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसा बीमार है जिसमें इंसान की जान बचाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई डॉक्टर या कोई माहिर आपसे कहे कि आप जो है वो रोजा नहीं रखिएगा, या इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे तो रोजा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो फिर इसी सूरत में आप रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकते हैं, वरना छोटी मोटी बीमारियों में रोजा जो है वो छोड़ देना जायज नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोजा छोड़ दिया है तो वो याद रखे कि इसे इन रोजों को बाद में, यानी उनका
ان کی جو بعد میں کفارہ ان کا دینا پڑے گا، ان کے بعد میں ادا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے تو اب آپ کو اس کی لازمی نہیں ہے، تو اس کی قضا جو ہے وہ واجب ہوگی آپ پر۔ جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، آپ کی بیماری وہ دور ہو جائے گی، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ اس بیماری کے دور ہونے پر رکھیں گے۔ لیکن اگر وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت آ گیا تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کا فدیہ ادا کریں۔ اور یہ فدیہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب نمبر 2 پر وہ عورت جو حاملہ ہو، یعنی دوسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے، یعنی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے کو جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ اس کے بچے کو یا اس کی جان کو خطرہ ہو، تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، اور ایسی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن یاد رہے ایسی عورت بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو، چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھے گی، یعنی جب کہ اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ اب اگر کوئی حاملہ عورت، اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کو یا اس کے جو مولود ہے اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اب نمبر 3 پر زیادہ بڑھاپا ہونے کی وجہ سے، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری جو ہے وہ پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے ایسے شخص کے لیے فدیہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص کو بعد میں اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتے ہیں، اس کو تندرست ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیتے ہیں، تو وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھے گا، ان کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی بھی امید نہیں ہے، اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ اب نمبر 4 پر دودھ پلانے والی عورت، یہاں یہ بات بھی واضح کر دے کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی، اور وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، 2 یا 2.5 سال کے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور انہیں دائیاں بھی کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن چونکہ اب یہ ایسا زمانہ نہیں ہے، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے، یا ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح نمبر 5 پر پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5ویں نمبر پر وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہے، جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا۔ اب نمبر 6 پر حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جو حیض و نفاس سے ہوں، وہ عورتیں جو چھلا میں ہوں، وہ عورتیں بھی روزے کو نہیں رکھیں گی، اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں، یعنی کہ جو بعد میں ان کی قضا لازمی ہے۔ بہت سی عورتوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ جو بھی روزے ان کے چھوٹ جائیں تو اس کو ہر سال وہ لازمی ان کو ادا کر دیں۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے جو لوگ ہیں، اگر روزہ رکھ لیتے تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن یہاں پر جو حیض و نفاس والی عورتیں ہیں، اگر یہ روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ روزے کی حالت میں ہیں یا آپ اپنے آپ کو روزہ دار ثابت کرتی ہے تو آپ کو سخت گناہ ہوگا۔ تو اب جب آپ کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو جو ہے وہ آپ گنتی میں شمار کرتی رہیں، تو جب آپ کے روزے انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحیح ہو جائیں تو آپ روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کریں گی۔ اب نمبر 7 پر سفر پر ہو، یعنی مسافر ہو، جو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ
ہو اور وہ کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا تو ایسے مسافر کو سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر سفر مشکل ہو تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح نمبر 8 پر ایسا شخص ہے جس کی جان کے جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہوا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور اسے بعد میں وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو ضرور رکھے گا۔ نمبر 9 پر نابالغ بچہ ہے، جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک رمضان کا مہینہ آیا ہے جو مبارک مہینہ ہے، رب تعالی نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں دوزخ کی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے خیر و برکات میں افضل اور بہتر ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا تو وہ یقیناً محروم رہا۔ اے بخشش اور مغفرت اور رحمت اور برکت چاہنے والے، اس برکت والے ماہ کو غنیمت جاننا کہ تو باذن الہی ہلاکت سے بچ جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔